بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ایک بار پھر آپ سب کو عقیدت ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے اسلام کی روشن تعلیمات امانت داری کے بارے میں۔ یاد رکھیے، دین اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام ان اعمال و افعال کا حکم دیتا ہے جن کے ذریعے انسانی حقوق کی حفاظت ہو۔ ایسے ہی افعال میں سے ایک امانت داری بھی ہے۔ اسلام میں امانت داری کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ترجمہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں ان کے سپرد کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امانت داری کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ہی کی وجہ سے کفار مکہ بدترین دشمن ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ جو لوگ امانت داری کے وصف سے آراستہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی بر وقت ادائیگی کرتے ہیں، وہ لوگوں میں پسندیدہ اور قابل تعریف ہوتے ہیں۔ امانت داری ایمان والوں کی بہترین صفت ہے، اور ایک مسلمان کا امانت دار ہونا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی امانت دی جائے، امین مقرر کیا جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو منافقین کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، امانت داری سے کام نہ لے۔ تو منافقین کی علامت سے بچنے کے لیے جو امانتیں ہمارے سپرد ہوں انہیں بر وقت اس کی ادائیگی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ اس میں جو ایک بات سمجھنے والی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ امانت داری کا تعلق صرف مال سے ہے، کہ کسی نے مال دیا اسے وقت پر واپس کر دو، اور اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی مال رکھوایا تو اس کی حفاظت کرنا اور اسے وقت پر مکمل طور پر واپس کر دینا ہی امانت داری ہے۔ یہ بات بھی درست ہے، لیکن جس طرح یہ امانت ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری امانتیں ہیں جو ہمارے ذمہ ہوتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے امانت کی تعریف سنتے ہیں کہ امانت کی تعریف کیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک اور اس کے بندوں کے وہ حقوق جو ہمارے ذمہ ہوں ان کی حفاظت و ادائیگی، حفاظت اور ادائیگی ہم پر لازم ہو، انہیں امانت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی امانت داری ہے۔ چنانچہ نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سچ بولنا اور دیگر نیک اعمال ادا کرنا بھی امانت ہے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء مثلا زبان، آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ بھی اللہ پاک کی امانت ہیں، اور ان اعضاء کو گناہوں اور فضولیات سے بچانا اور ان اعضاء کے معاملے میں امانت داری ہے۔ یوں ہی اب دوسروں کے راز کی حفاظت کرنا، پوچھنے پر درست مشورہ دینا، مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرنا، اور یہ تو ایسا عمل ہے کہ کسی مسلمان کا عیب چھپانا کہ اگر بندہ دنیا میں کسی مسلمان اپنے بھائی کا عیب چھپاتا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، دوسروں کو بتاتا نہیں پھرتا، تو پھر انشاءاللہ ہمارے عیب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے بچا لے گا، دوسروں کے سامنے عیاں نہیں کرے گا۔ تو دوسروں کے عیب کی پردہ کو پوشی کرنا، مزدور اور ملازم کا اپنا کام مکمل طور پر ادا کرنا بھی امانت داری میں داخل ہے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں دیگر کئی اچھائیاں دم توڑتی دکھائی دیتی ہیں، وہیں امانت داری کا بھی فقدان نظر آتا ہے۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ امانت دار اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے افراد کو بعض کم عقل لوگ بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ گویا معاشرے کی سوچ اس قدر منفی ہو چکی ہے کہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھا جانے لگا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر امانت داری کی صفت کو اجاگر کریں اور دوسروں کے حقوق پوری طرح ادا کریں۔
دوستو جب کوئی بندہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کی امانت وقت پر ہی اس کے پاس پہنچانی ہے تو پھر اللہ پاک بھی بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے 1000 دینار یا درہم ادھار لیا اور ایک مدت کے لیے طے پایا کہ اس مدت تک 1 مہینے تک یا 1 سال تک میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ جب وہ ادھار لینے گیا تو اس شخص نے کہا کہ بھئی کوئی ضمانت والا لے کے آؤ جو تمہاری ضمانت دے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا پاس کوئی شخص نہیں ہے، میری ضمانت اللہ ہی ہے اور وہی میرا کفیل ہے، اگر تمہیں قرض دینا ہے تو دو۔ اس شخص کو یہ بات بڑی پسند آئی، اس نے 1000 درہم یا دینار اس شخص کو قرض میں دے دیے۔ اب وقت گزرتا گیا، اب جب 1 ماہ یا 1 سال جو وقت مقرر تھا وہ پورا ہو گیا تو جس شخص نے قرض لیا تھا وہ دریا کے دوسری طرف رہتا تھا، تو وہ دریا کے قریب آیا کہ میں اس اپنے بھائی کو قرض واپس کروں۔ جب دریا پر پہنچا تو دیکھا کہ کوئی کشتی اسے نظر نہیں آئی جس پر بیٹھ کر وہ دریا پار کرتا اور اس کا قرض اس کو وقت پر واپس کرتا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے ایک لکڑی لی، اس لکڑی کے اندر سوراخ کیا اور 1000 درہم یا دینار جو اس نے قرض لیا تھا وہ اس لکڑی کے اندر رکھا اور اس ساتھ ہی ایک رکا لکھ دیا کہ مجھے کوئی کشتی نہ ملی جس وجہ سے میں آ نہ سکا، میں یہ امانت جو میں نے تجھ سے لی تھی اسے تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اور یہ اس نے لکڑی کو مکمل طور پر اچھے طریقے سے بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو میری نیت سے واقف ہے اور میرا قرض دینے کا ارادہ ہے، امانت دار کو اس کی امانت پہنچانے کا ارادہ ہے، تو اب تو ہی میری مدد فرما اور اسے اس تک پہنچا دے۔ اس نے اس لکڑی کو دریا کے سپرد کر دیا اس دعا کے ساتھ۔ اب دوسری طرف وہی شخص جس نے قرض دیا تھا وہ اس انتظار میں تھا کہ آج قرض لینے کا وقت ہے، وصولی کا وقت ہے، تو فلاں شخص آئے گا میرا قرض دے گا۔ ابھی وہ اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ کوئی کشتی دور دور تک نظر نہ آئی، لیکن ایک لکڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے وہ لکڑی اس لیے اٹھا لی کہ چلو وہ تو نہیں آیا، اس لکڑی کو لے جاتا ہوں گھر میں، یہ جلانے کے کام آئے گی، کھانا پکانے کے کام آئے گی۔ اب وہ لے کر جب گھر پہنچا اور اس کو چیرا پھاڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ 1000 درہم یا دینار وہ بھی اس میں موجود ہے اور ایک رکا بھی ہے جو اس شخص نے لکھا تھا اپنے جس شخص سے قرض لیا تھا اس کے بارے میں۔ تو اب اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ شخص جس نے قرض لیا تھا وہ اس شخص کے پاس 1000 درہم یا دینار لے کر پھر حاضر ہو گیا اور کہا کہ یہ میں نے جو آپ سے امانت لی تھی میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، وقت پر بھی میں نے انتظام کیا تھا لیکن کوئی کشتی مجھے نہ مل سکی تو میں وقت پر پہنچ نہ سکا، تو گویا میں آج آیا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کسی کو بھیجا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس سے پہلے تو کسی کو نہیں بھیجا، مجھے کشتی ہی نہ ملی۔ تو اس نے کہا کہ تم نے جو فلاں لکڑی اللہ کی سپرد کر کے میری طرف بھیجی تھی وہ مجھ تک پہنچ گئی ہے اور تمہارا قرض اتر چکا ہے، تم اپنا یہ پیسے لو اور اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ تو جب بندہ امانت کسی کی دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو پھر اللہ پاک مدد بھی فرماتا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیں، جو امانت میں خیانت کرتے ہیں یہ بہت بڑا غضبناک جو ہے المناک واقعہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا اس شخص سے جس نے کسی کی امانت کھا لی، امانت میں خیانت کی، تو اللہ اس سے کہے گا کہ اس شخص کی امانت واپس کرو۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ اب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ تو دنیا میں رہ گئی۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں، یہاں بھی ہے۔ تو عرض کرے گا مالک یہاں کہاں ہے، میں تو اسے دنیا میں ہی چھوڑ کر آ گیا۔ تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ اور اس سے وادی حاویہ میں لے جاؤ جو منافقین اور بد خیانتوں کی وادی ہے، وہاں وہ امانت موجود ہے۔ تو فرشتے اسے مارتے ہوئے اس وادی کی طرف لے جائیں گے، اسے جہنم میں ڈالیں گے اور اس وادی حاویہ میں ڈالیں گے جو منافقین اور خیانتوں کرنے والوں کی وادی ہے۔ تو وہاں وہ شخص دیکھے گا کہ اس کی وہ امانت موجود ہے جو اس نے لی تھی، اور وہ جو اس نے امانت لی تھی وہ وہاں پر موجود ہے۔ وہ دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ تو یہاں ہی ہے۔
اب وہ اسے اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھے گا اور اوپر کی طرف سفر شروع کرے گا۔ جیسے ہی جہنم کے کنارے پر پہنچے گا وہ اس سے پھر چھوٹ کر نیچے وادی حاویہ میں گر جائے گی۔ فرشتے پھر اسے مارتے ہوئے یوں ہی نیچے وادی حاویہ میں لے جائیں گے اور وہاں پر اس سے کہیں گے کہ اسے پھر اٹھا۔ وہ پھر اٹھائے گا اور پھر اوپر کی طرف جائے گا، پھر کنارے پہ نیچے گر جائے گا، تو گویا وہ اسی طرح جہنم میں رہ جائے گا۔ لوگوں کی امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ جس کی امانت ہمارے ذمہ ہو اسے وقت پر ہی اس شخص کو ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں تمام امانتوں کی حفاظت کرنے اور ان کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے ایک امانت دار اور سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔